على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب صدر اجلاس، پچھلے سال ان دنوں میں ہسپتال میں داخل تھا، تو یہ ناشکری ہوگی کہ جن ڈاکٹر حضرات اور جن بہنوں نے ہسپتال میں اس وقت جس جان فشانی سے بیماری کو خدمت کر رہے تھے، میں ان کو داد دے رہا ہوں اور اللہ سے دست دعا ہوں کہ ہم تو اپنی منہ چھپانا نہیں کر سکتے ہیں، وہ لباس پہن کر جتنا خدمت کر رہے تھے دنیا میں اور آخرت میں اللہ ان کو خوش نصیب فرما دے۔ جناب چیئرمین صاحب، چونکہ ابتدا ہی میں اس ایوان میں مدنی نظام کا ذکر آیا ہے، تو میں اپنی بیان شروع کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 واقعات نقل کرتا ہوں، اور یہ واقعات میرے اپنے علاقے کے لیے اور حکومت اور ہم کے لیے انشاءاللہ رہنمائی کے ذریعے بنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آرڈر جاری فرماتے ہیں کہ میرے حکم کو سنو اور پھر اس کو محفوظ کر کے عمل درآمد کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی حکم سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اور مسلمانوں کی لباس اور آپ کی لباس میں فرق ہے۔ آپ کا لباس لمبا زیادہ ہے اور عام مسلمانوں کا لباس کم ہے۔ سلمان فارسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جواب دو۔ اٹھتا ہے، جواب دیتا ہے کہ ایک قمیص، ایک کپڑا مجھے حصے میں ملا تھا اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تھا، میں نے یہ کپڑا اس کو دیا ہے، اسی ہی وجہ سے اس کا لباس لمبا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر حکم جاری کرو، ہم سنتے بھی ہیں اور ماننے کی بھی لیے تیار ہے۔ ایک ماحول، دوسرا ماحول۔ حضرت عمر ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کی دریاب کے کنارے ایک کتا پیاس سے مر جائے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ قیامت کی دن مجھ سے جواب طلب فرمائے گا۔ تیسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ دریاب کے کنارے ایک راستے میں خچر کو راستے میں کچھ تکلیف پیش لائے، اس وجہ سے کہ راستہ اونچ نیچ کا شکار ہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے جواب طلب کریں گے کہ اس خچر کو تکلیف کیوں پہنچائے۔ میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، آخر میں پھر موقع طلب کروں گا، اپنے وزیر اعظم کا حمایت کروں گا۔ میرا ایک ایسا علاقہ ہے، مزاج یہ نہیں ہے لیکن آج منہ پہ بول رہا ہوں۔ کون سا علاقہ؟ پاناما کا ذکر آ گیا۔ سنا ہے یہ پانامے وانامے وغیرہ، جانتا نہیں ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایسے حضرات ہیں کہ وہ 33 آف پاور والے ہیں، لیکن علاقہ اتنا غریب ہے۔ خاص کر اس سال لوگوں نے جتنے فصل بوئے تھے، غلہ ڈالا تھا،
میرے خیال میں ان کی زمینوں نے وہ غلہ بھی نہیں دیا جو زمین میں ڈالا تھا، اور فصل تو درکنار، کیونکہ تقریباً 99% زمینیں وہ بارشوں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، بارانی پانی سے۔ دریا ضلع میں تو گزر رہی ہے، دریائے گمبیلا، دریائے کرم، لیکن 70 اور 72 سال میں اس علاقے کے لیے کوئی انتظام پانی کا نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ سن 18 میں کرم تنگی ڈیم اور باران ڈیم کی تعمیر کی اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن یہ 4 سال گزر گئے ہیں، کچھ نشانی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پینے کا کیا حال ہے؟ میں خود مشاہدہ کرتا ہوں کہ ٹریکٹروں سے گھروں کے لیے پانی دوسرے جگہوں سے 3-3 ہزار پہ لے آتے ہیں، پھر ایک ہفتہ وہ پانی پیتے ہیں، پھر ختم ہو کر پھر ٹریکٹروں کا منت کر کے پھر لے آتے ہیں۔ اگر دعویٰ کروں کہ 20 گاؤں ایسے ہیں کس طریقے سے پانی پیتے ہیں، تو پینے کا یہی حال ہے۔ سڑکوں کا تو مت پوچھئے، سڑکوں کا تو مت پوچھئے۔ انور صاحب پلیز وائنڈ اپ پلیز جی۔ ایک منٹ، جتنے سڑکیں ہیں شاہ، وہ کراچی کو کیوں نہیں جاتے ہو؟ میرے ضلع کی سڑک اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ٹریفک چل سکے، اور یہی وجہ ہے کہ گمبیلا گنڈی سے کالی وانڈا تک ابھی یہ ہائی وے کا سڑک NHA نے قبول بھی نہیں کیا ہے۔ 20 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک قبول بھی نہیں کیا ہے، مکمل تعمیر بھی نہیں ہو چکا ہے۔ اس لیے درخواست ہے اور آپ سے بھی امید ہے کہ ہمارے دادا اور پردادا اور آپ کے دادا اور پردادا ایک ہی ضلع میں تھے۔ وزیر اعظم سے امید ہے اور آپ سے بھی امید ہے کہ اس غریب علاقے کا کچھ تعاون بھی کر رہا ہے۔ اب بات آ گئی وزیر اعظم کی۔ شکر ہے الحمدللہ، شکر ہے الحمدللہ، میں قرآن کا معجزہ مانتا ہوں کہ میرے وزیر اعظم سے کہ منہ سے بھی یہ بات نکل گئی کہ عورتوں کے لیے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہے، یہ میرے قرآن شریف کا اعلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اور حدیث نقل فرما کر پھر میں رخصت لوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مہاجرات اولین عورتیں یہ اچھی سے اچھی عورتیں تھی۔ کیوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو اپنے سر ڈھانپنے اور چھپانے اور اپنے سینوں کو چھپانے کے لیے ایسی فراخی تو نہیں تھی۔ لنگوں کو پاڑ کر، ایزار کو پاڑ کر، چادر بنا کر اپنے سروں اور سینوں کو ڈھانپ لیے۔ میں اس مجلس میں اپنی بہنوں سے استدعا کروں گا کہ ہماری باتیں مت مانیے لیکن قرآن اور حدیث پر عمل اس مجلس میں شروع کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لاہور، پشاور، سوابی سے تبلیغی جماعت کے مشائخ علماء آئے ہوئے ہیں، پی ایم باکس میں بیٹھے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ محترمہ نفیسہ عنایت اللہ خان خٹک صاحبہ جی۔